بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے وبا کی دو قسمیں بیان کی تھی کہ ایک وبا ایسی ہوتی ہے کہ جس کا آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری وبا ایسی ہوتی ہے کہ جس کا آسانی سے علاج ممکن نہیں ہوتا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسری قسم کو ڈسکس کریں گے کہ وبا کی وہ قسم کہ جس کو آسانی کے ساتھ دور نہیں کیا جا سکتا، کہ جس کو احادیث میں بیماری خبیث کا نام دیا گیا، یعنی ایسی بیماری کہ جس کو انسان آسانی سے دور نہ کر سکتا ہو۔ لیکن چونکہ اس کا علاج اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس کا علاج بیان فرمایا ہے۔ 4 طرح کے علاج اس بیماری کے موجود ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس کا علاج نہ ہو سکتا ہو۔ اگر ہم اسی بیماری میں کورونا کو بھی شامل کریں، چونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا آسانی سے علاج نہیں ہو سکتا، وہ الگ بات ہے کہ ایک ویکسین کے نام پر لوگوں کو انجیکشن لگوائے جا رہے ہیں کہ ویکسین لگائیں اور انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی، لیکن ویکسین لگانے کے بعد بھی بہرحال وہی احتیاطیں موجود ہیں جو کہ ویکسین لگانے سے پہلے ہے۔ تو بہرحال یہ ویکسین ایک فرضی علاج آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کرونا کی بیماری کو بھی انہی وباؤں میں شامل کریں کہ جن کا آسانی سے علاج ممکن نہیں ہو سکتا، تو کرونا بھی اسی وبا میں شامل ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں اس کے پہلے علاج کی جانب۔ اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین سے توسل کرے۔ چونکہ یہ بیماری لا علاج ہے تقریباً، یعنی آسانی سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو اس کا علاج بھی معجزہ اور کرامت ہی کرے گا۔ تو بہتر ہے کہ انسان اس در پہ جائے اور اپنی بیماری ان کو بتائے، انشاءاللہ ائمہ معصومین کے توسل سے انسان کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ شہد پہ سورہ انعام لکھ کر، کسی برتن میں شہد لے کر اس پر سورہ انعام لکھ کر اس کو حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر پیے، یعنی جس شہد پہ سورہ انعام اس نے لکھی ہو اس کو پھر جا کر روضہ رسول میں پی لے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اس کا تیسرا علاج ہے بارش کے پانی میں خاک شفا ملا کر اس کو پیا جائے، چونکہ یہ بات میں نے پہلے بیان کی تھی کہ وبا پانی کے راستے آتی ہے، تو اس کا علاج بھی پانی کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو جو بارش کا پانی ہے وہ شفا ہوتی ہے، اس شفا کے اندر جب خاک شفا ملائیں گے، انشاءاللہ یہ وبا بھی دور ہو جائے گی۔ چوتھا اور آخری علاج جو کہ دعا کی صورت میں ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ جب امام کا ایک صحابی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو امام نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر امام نے کہا، تمہاری اس وبا سے نجات کے لیے میں تمہیں ایک رستہ بیان فرماتا ہوں۔ اور ورثہ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے کہا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، جا کر وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، نماز مکمل کر لینے کے بعد تم خدا کی حمد و ثنا بجا لاؤ، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد محمد و آل محمد پر درود پڑھو، اور جب یہ کام کر چکو اس کے بعد تم ان الفاظ میں اپنے خدا کو پکارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا واحد یا واحد یا واحد، یا احد یا احد یا احد، یا صمد یا صمد یا صمد، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اقدر القادرین یا اقدر القادرین
یا اقدر القادرین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا سامع الدعوات یا منزل البرکات یا معطی الخیرات صلی علی محمد و آل محمد واعطنی خیر الدنیا و خیر الآخرہ واصرف عنی شر الدنیا و شر الآخرہ واذهب ما بی قد غازنی الامر واحضننی۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ امام نے مجھے جیسے ارشاد فرمایا تھا میں نے اسی کے مطابق عمل کیا، ابھی میں مدینے سے باہر نکلا نہیں تھا کہ مجھ سے وہ وبا دور ہو گئی۔ بہت ہی مجرب دعا ہے، بہت ہی تاثیر والی دعا ہے کہ جس میں بہت سے اسماء حسنہ ہے، اور اسماء حسنہ لے کر جب خدا کی ذات کو پکارا جائے اور اس کو محمد و آل محمد کا واسطہ دیا جائے، انشاءاللہ تمام وبائیں دور ہو جائیں گی۔ دعائے خلاق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی وبا سے، چاہے موذی ہو، قابل علاج ہو، لا علاج ہو، ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔